کیا حال ہے دوستو، آج ہم بات کریں گے لیلۃ القدر کی، جو کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے اور اس عظیم و شان رات کو شب قدر یعنی برکت والی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتے سال بھر کے وظائف اور خدمات پر مامور کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اعمال صالحہ منقول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن عظیم، جسے ہم کلام الہی کہتے ہیں، وہ آسمانی کتابوں کے سلسلے میں آخری اور مکمل کتاب ہے، اور اب یہی کتاب روح زمین کے انسانوں کے لیے شمع ہدایت ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو دنیا کی تمام کتابوں کے مقابلے میں لا ریب یعنی بلا شک ہونے کی برتری حاصل ہے۔ اور شب قدر کی عظمت اور بزرگی کی سب سے بڑی وجہ نزول قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مقدس جس ذات اقدس کا کلام ہے وہ ساری کائنات میں عظیم تر ہے، اور پھر جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا وہ بھی عظیم ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، بلکہ اسی کے طفیل یہ دنیا قائم ہے۔ قرآن پاک کے نزول کا آغاز جب جبل النور یعنی غار حرا میں پہلی وحی سے ہوا تو اس وقت لیلۃ القدر تھی، پھر رفتہ رفتہ 23 سال تک موقع محل کے مطابق قرآن عظیم کی آیت کا نزول ہوتا رہا۔ آخر جب قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور آخری وحی آئی، اس وقت بھی شب قدر تھی۔ اس طرح قرآن عظیم کا شب قدر کی رات میں نازل ہونے کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا تو بھی شب قدر تھی، اور جب اس نزول کا اختتام ہوا تو بھی شب قدر تھی۔ چنانچہ اس نزول قرآن کی وجہ سے اس رات کو وہ عزت و عظمت حاصل ہے جو کسی اور رات کو حاصل نہیں ہے۔ سورہ القدر کی شان نزول کے بارے میں چند روایات اور اقوال ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور دوسری امتوں کی عمروں کا توازن کیا تو معلوم ہوا کہ دوسری امتوں کو اللہ رب العزت نے بڑی طویل عمریں عطا کی ہیں، مگر آپ کی امت کی عمر نہایت ہی قلیل ہے۔ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میری امت دوسری امتوں سے نیک اعمال میں آگے نہیں بڑھ سکے گی، کیونکہ دوسروں کی عمر طویل ہے اور میری امت کی عمر قلیل ہے۔ یہ گمان کر کے آپ کے چہرے اقدس پر رنج کے آثار نمودار ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے خاطر وحی نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب، اس خیال کو دل سے نکال دو، میں نے تمہاری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے جس میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو، یعنی اگر ہم 1000 مہینوں کو سال بھر کے حساب سے جوڑیں تو یہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہنا مگر وہ شخص حقیقتاً محروم ہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس انسان کی محرومی میں کیا شک جس نے ایسی فضیلت والی رات غفلت میں گزار دی، جس میں ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب ملتا ہو۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ وہ شخص گویا ساری بھلائی سے ہی محروم رہ گیا، کیونکہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے ایسی فضیلت والی رات کسی بھی امت کو نہیں ملی ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کے ولی کی فضیلت میں ایک طویل روایت یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام شمعون تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ایک مثال تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی یعنی کہ سزا دیا کرتے، اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے ہیں۔ جسمانی طاقت اور روحانی قوت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری سے بھاری مضبوط زنجیر عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جایا کرتی۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی،
تاکہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے جا کر کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سارا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر و پکے دیندار شوہر کی کچھ بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا، اور صبح کو جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد دوبارہ موقع پا کر رات کو پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس نیک بندے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لوہے کی زنجیروں کا کچھ اثر نہ ہوا، اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ اس نے کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ آپ پر لوہے کی زنجیروں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی سوائے میرے سر کے بالوں کے۔ دوستوں، یہاں آپ کو ایک نکتہ بتاتا چلوں کہ ان بزرگ کے سر کے بال کافی لمبے تھے جو زمین تک لٹکتے رہتے تھے، اور ان کی تعداد 18 تھی۔ آخرکار بیوی کو جب یہ بھید یعنی راز معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے سر کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آخرکار آپ نے بہت کھولنے کی کوشش کی مگر تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کان کاٹ دی اور آنکھیں نکال لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی تکلیف اور آپ کی بندگی اور 1000 مہینوں تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی بھی طرح حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاست کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جیسی برکت والی رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا آپ نے دوستو کتنی عظمت والی رات ہوتی ہے یہ شب قدر، کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور میری مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری جگہ سوائے مسجد حرام کے 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات اور جگہوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، اور ان مقامات پر عبادت کرنے کے ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کو بھی عبادت کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، اور ان اوقات میں عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا گیا ہے، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں نوافل کے ثواب فرائض کے برابر ہے اور فرائض کے ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔